اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عبارت لا رہا ہوں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس عبارت میں آپ کو 6 مرتبہ میم اور نون کا کمبینیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس کو ابھی پروناؤنس نہیں کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم نون، پھر 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 میم نون اور پھر المنان۔ تو اس عبارت کو ہم آج حل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں۔ میں پہلے حرکات لگا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ میم نون سے بن کیا رہا ہے۔ پہلا جو میم نون ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں من، اس کے بعد جو دوسرا میم نون ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں منا، تیسرا جو میم نون ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں من، اور چوتھا میم نون جو ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں منن، اور پانچواں جو میم نون ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں منا، اور چھٹا جو میم نون ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں من، اور من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے میں زبر دے رہا ہوں، اور آخری لفظ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، وہ ہے المنان، جو کہ من حرف جر کی وجہ سے المنانی ہو جائے گا۔ تو عبارت کچھ یوں آپ کے سامنے آئی کہ من، منا، من، منن، منا، من المنانی۔ اب تجوید کے رولز اگر اپلائی کیے جائیں تو کچھ یوں بنے گا کہ مم منا، مم منم، منا من المنانی۔ تو تجوید آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لاگو ہوتی ہے، عام عربی میں آپ تجوید کو زیر بحث نہیں لاتے، لیکن میں نے پھر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تجوید کے رولز بھی رکھ دیے ہیں۔ تو عبارت آپ کے سامنے آ گئی الحمدللہ کہ مم منا، مم منم، منا من المنانی۔ اب اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب ایک سے زائد طریقوں سے کی جا سکتی ہے، یعنی یہ جو شروع میں من آ رہا ہے اس کو من موصولہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو من شرطیہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ترکیب رکھوں گا وہ من شرطیہ والی ہی رکھوں گا۔ من جو ہے یہ من شرطیہ ہم قرار دے دیں گے، اور من شرطیہ آپ جانتے ہیں کہ جملے میں عام طور پر مبتدا بنتا ہے اور اس کے بعد خبر آتی ہے جس میں شرط اور جوابو شرط ہوتے ہیں۔ تو من شرطیہ مبتدا، اب میں خبر کی طرف جا رہا ہوں، اور خبر میں نے 2 جملے بنانے ہیں، جس میں پہلا جملہ شرط والا ہوگا اور دوسرا جملہ جواب شرط یا جزا والا ہوگا۔ تو شرط والا جملہ ہے منا مم منن۔ منا میم نون، نون حروف مادہ، باب نون، مننا یمنونو، تبدیلی کے بعد منا یا منو، احسان کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی ڈکشنری میں مننا یمنونو، تبدیلی کے بعد منا یا منو، اور مصدر جو ہے وہ ہے منن۔ تو منا جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور منن جو ہے وہ مصدر ہے۔ اور ڈکشنری میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ منن جو ہے یہ اسم ذات بھی ہے، یعنی احسان کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو منا فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور یہی ضمیر جو ہے یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من حرف جر، اور منن جو ہے یہ احسان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور من کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو من منن جو ہے جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا منا فعل کے، اور پھر منا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا۔ اب جو جواب و شرط والا حصہ ہے یا جزا والا حصہ ہے وہ ہے منا من المنانی۔ منا اسی منا کا فعل مجہول ہے، منا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، من حرف جر ہے، اور اس کے بعد المنانی جو ہے وہ مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے منا فعل مجہول کے، اور منا فعل مجہول اپنے
نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر بن جائے گا من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا جو ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو اب ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ منا من منن، جس نے احسان کیا کسی احسان میں سے، منا من المنانی، تو اس پر احسان کیا جائے گا المنان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ تھا جی آج کا جملہ جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کا ایک اور جملہ بھی ہمیں ملتا ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ منا مم منن من اللہ علیہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی ترکیب آپ خود کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے کسی اور لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔